ایک سنیت سے نکلا ہوا ہے، دوسرا اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ اہل سنت کا نمائندہ حنیف قریشی نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ شیبیٹ نہیں ہونی، کوئی مناظرہ نہیں ہونا۔ ایڈا تینوں شوق ہے مفتی راشد نال کر۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے سال کے اواخر کے اندر حنیف قریشی نے اور اویس ربانی نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، 26 نومبر کا ڈرامہ۔ وہ ڈرامہ کیا تھا بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ڈیٹ طے کی تھی 26 نومبر، حنیف قریشی نے اور اویس ربانی نے، اور کہا تھا کہ ہم مرزا محمد علی جیلمی کی اکیڈمی جیلم میں جا کے اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، اور اس کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ 26 نومبر کی ایک ڈیٹ طے کی گئی تھی کہ ہم خود وہاں جا کے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور خود وہاں جا کے اس کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس سے 2-3 مہینے قبل انہوں نے خوب اس بات کا چرچا کیا، خوب انہوں نے ویو سمیٹے، حنیف قریشی نے بھی، اویس ربانی نے بھی۔ اچھا، جب یہ سارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت علماء اہل سنت، بہت سارے علماء نے کہا تھا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف قریشی ہمارا نمائندہ نہیں ہے اہل سنت کا، دوسری بات یہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہے، اور تیسری بات اس کو جس وجہ سے میں ڈرامہ بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی نے ان لوگوں کو بلایا ہی کوئی نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے اپنے پاس سے کچھ مقدمات گھڑے، کچھ مرزا کی ویڈیوز کاٹ کے انہوں نے جوڑی اور کہا کہ مرزا نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے، جبکہ مرزا کا شروع سے ہی ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا، مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھوں گا، ساجد میر کے ساتھ بیٹھوں گا، ساجد نقوی کے ساتھ بیٹھوں گا، یہ جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہ ہی اس کی کوئی ایسی ویڈیو آئی کہ ٹھیک ہے جناب میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، 26 نومبر کو آپ میری اکیڈمی آ جائیں، لیکن انہوں نے خوب اس کے اوپر ویڈیوز بنائی، خوب ویوز لیے۔ اب کیا ہوا، 26 نومبر کو وہاں پہنچے، اب مرزا تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مرزا بھی ایک بزدل انسان ہے، اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے میرے پاس آگے ہیں تو بات کرنی ہے، بات کر لیتا ہوں، وہ بات کرنے کے لیے ریڈی نہ ہوا اور اپنی اکیڈمی سے باہر نہیں نکلا۔ اب یہ وہاں سے آگے اور انہوں نے جو کرنا تھا، جو کمانا تھا، جو لوگوں کی ہمدردیاں اور جو سنیت کو ایک یہ کیش کروانا تھا کہ دیکھو میں سنیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے جیلم پہنچا ہوں، وہ انہوں نے خوب کیش کیا، جتنا یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ اب وہ بات آئی گئی چلی گئی، اس کے بعد اب آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہر ٹی وی چینل کے اوپر تقریباً رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور اس ٹرانسمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ہم پچھلی 2-3 ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان ٹرانسمیشنز کی کیا حقیقت ہے، اور یہ ٹوٹل ہمارے لیے خطرہ ایمان ہے، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ایسی کنٹروورسی وہ کریٹ کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے چینل کو ٹی آر پی ملتی ہے، ہائپ ملتی ہے، ویوز اکٹھے کرتے ہیں، عوام کو بڑا زبردست بیوقوف بناتے ہیں اپنے کچھ مہمان اور کچھ علماء اور نام نہاد مفتیوں کے ذریعے۔ اب اس سال اس رمضان کے اندر آپ کو پتہ ہے عرفان رمضان کے نام سے اویس ربانی ایک ٹرانسمیشن کر رہا ہے، اس کے اندر مہمان کون ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ روافض اکٹھے کیے ہوئے ہیں، دیوبندی وہابی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اہل سنت کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس کو اور اس کے چینل والوں کو اس کی ٹرانسمیشن کو ویسی ٹی آر پی نہیں مل رہی تھی جیسی ملنی چاہیے تھی۔ اب اس نے ایک سٹنٹ مارا، وہ سٹنٹ کیا تھا وہ اویس ربانی کی ویڈیو دیکھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا، تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں، ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئے پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے تو کوئی بھی شخص۔ جی جناب، ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس کے اندر اس نے مرزا محمد علی جیلمی کو چیلنج کیا ہے۔ اب مرزا بھی رکا نہیں، تھما نہیں، بلکہ چند ہی گھنٹے گزرے تھے تو اس نے بھی ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی اور اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنیے گا ذرا۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب میں نے سوشل میڈیا کھولا، ظاہر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب میں نے جی ٹی وی کے جو آفیشیل چینل ہے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں، تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں۔ اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں،
और चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में इन लोगों ने मुनाजरे लड़े में जो वीडियोस मौजूद हैं, जो भी कोई है तैयारी करें और सामने आ जाए। इंशाल्लाह मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मुझे कोई एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं है। जी जनाब, आप दोनों निकले हुओं की वीडियो देख चुके हैं। एक सुन्नियत से निकला हुआ है, दूसरा इस्लाम से निकला हुआ है। अब एक ने चैलेंज किया, दूसरे ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। इसका नतीजा क्या है वो हम आपको पहले से बता देते हैं। कोई डिबेट शिबेट नहीं होनी, कोई मुनाजरा नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक स्टंट इन्होंने मारा है ताकि टीआरपी वसूल हो, ताकि अच्छी खासी टीआरपी इकट्ठी की जाए और जो हाइप हमें चाहिए इस ट्रांसमिशन के वाले से वो हाइप हमें मिल जाए। उसकी क्या वजह है, ये क्यों नहीं होगी डिबेट, क्यों नहीं होगा मुनाजरा, मैं बताता हूं। मिर्जा ने चैलेंज एक्सेप्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि मिर्जा ऑनलाइन बात करने के लिए रेडी है। अब जब मिर्जा ने यह बात कर दी है कि मैं तो जनाब ऑनलाइन बात करूंगा, और उन्होंने ऑनलाइन बात करने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने कहने कि यहां स्टूडियो के अंदर आके बात करो। अच्छा, इस बात का मिर्जा को भी पता है कि जनाब उन्होंने ऑनलाइन बात करने के लिए तैयार नहीं होना, इसलिए मिर्जा ने जनाब एक स्टंट मारा कि ठीक है जनाब, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मिर्जा को इस बात का पता था कि इन्होंने ऑनलाइन बात कोई नहीं करनी। अब उनके पास क्या जवाब होगा भागने का, उन्होंने कहना कि हमने ऑनलाइन बात करनी कोई नहीं है, स्टूडियो के अंदर आ जाओ और आके बात कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक स्टंट है, कोई डिबेट शिबेट नहीं होनी। और बिलफर्ज 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 अगर ये तैयार हो जाते हैं ऑनलाइन डिबेट के लिए, नेशनल टीवी के ऊपर ये डिबेट हो जाए, बिलफर्ज हो जाए, तो हम पहले से बता देते हैं कि अहले सुन्नत का नुमाइंदा हनीफ कुरैशी नहीं है। ये हारता है, जीतता है, ये इसकी अपनी जाती हार और जीत होगी। मसला के हक अहले सुन्नत व जमात की हार जीत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे उलमा को, जो जय्यद उलमाए किराम हैं, उनको हनीफ कुरैशी के अपने अकायद व मामूलात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये क्या जनाब मुकदमा लड़ेगा अहले सुन्नत का? पहले अपने आप को तो ये क्लियर कर ले अहले सुन्नत की नज़र में। अहले सुन्नत या तुम्हें अपना नुमाइंदा नहीं मानते हैं तो मैं पहले से बता देता हूं कि ये अहले सुन्नत की नुमाइंदगी नहीं होगी। और दूसरी बात वो मिर्ज़ा के लिए है कि यहां उन्होंने वीडियो अपलोड की, मुनाजरे का चैलेंज किया, चंद घंटे गुजरे, तूने जनाब वीडियो अपलोड कर दी कि ठीक है जनाब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं मुनाजरा करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। यहां तो बड़ा भाग भाग के मुनाजरे करता है, यहां बड़ा भाग भाग के आता है डिबेट करने के लिए। मुफ्ती राशिद साहब जो कि हकीकी अहले सुन्नत के तर्जुमान हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ बात क्यों नहीं करता है तू? उनके साथ क्यों नहीं मुनाजरा करता, उनके साथ क्यों नहीं डिबेट करता तू? वहां तुझे मौत पड़ती है मुनाजरा करते हुए, क्योंकि तू भी जानता है कि हो सकता है कि इनके सामने बात करूं तो मेरी बात बन जाए और मैं इनको चकमा दे लूं, लेकिन मुफ्ती राशिद को चकमा तू नहीं दे सकता। तुझे भी पता है इस बात का, क्योंकि वो पीएचडी कर चुके तेरे ऊपर, और तेरी हर चालाकी, तेरी हर दजल फरेबी, बिल्कुल वो वाकिफ है तेरी हर धोखेबाजी से, इसलिए तू उनके साथ नहीं बैठता। तो अगर तुझे मुनाजरा करने का, डिबेट करने का बड़ा शौक है ना, तो मुफ्ती राशिद साहब के साथ कर। और वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनके जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर वीडियो मौजूद है कि जब मुझे कहेंगे कि मैं इंजीनियर के साथ मुनाजरा करूं, डिबेट करूं, मैं बिल्कुल हाजिर हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं डिबेट करने के लिए। ओ भाई, अगर तुझे ज़्यादा शौक है, ये ख़त्म नबूवत का नाम तो यूज़ करता है ना, मैं तो ख़त्म नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और ख़त्म नबूवत के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ख़त्म नबूवत के लिए मैंने ये मुनाजरा करना है, डिबेट करना है। एडा तेन शौक है मुफ्ती राशिद नाल कर, पता चले जनाब तू ख़त्म नबूवत का कितना बड़ा मुजाहिद है। वहाँ तू क्यों नहीं करता, वहाँ क्यों नहीं बात करता? उनका तो तू नाम भी नहीं लेता है, और जब भी उनका जिक्र करता है हमेशा तूने तंज़िया लहजे के अंदर जिक्र किया है, और वाकई तेरी तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा होता है जब तू उनका जिक्र करता है। कभी छोटू कहता है, वो कभी छोटू मुफ्ती लॉन्च किया, इस तरह की बातें करता है। तू तो नाम भी नहीं लेता कि कहीं मैं नाम लूं और कोई जाके उनको सुन ना ले। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने उनको सुना है, भले वो तेरा स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसने बिल्कुल तअस्सुब की ऐनक उतार के मुफ्ती राशिद साहब को सुन लिया है, फिर वो तेरे चक्कर में नहीं आने वाला है, फिर वो तेरे हाथ से नहीं आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुफ्ती राशिद साहब की वीडियोस देख के बिल्कुल राह रास्त पर आ चुके हैं। एडा तेनू शौक है ना, तो मुफ्ती राशिद साहब के साथ मुनाजरा कर, उनके साथ डिबेट कर।
وہ تیرے ماہر ہے تجھے جواب دینے کے لیے، لیکن تو نہیں آئے گا۔ جس طرح یہ ڈرامے باز ہیں دونوں، قریشی ہو گیا یا پھر روانی ہو گیا، ان سے بڑا ڈرامے باز تو ہے، کوئی ختم نبوت کا یہ مجاہد نہیں ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ مفتی راشد صاحب کے ساتھ مناظرہ کرو، انہوں نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور یہ بولا ہوا ہے کہ جناب جب کہیں گے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر کے اندر میں پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ یہ کوئی ڈیبیٹ شیبیٹ نہیں ہونی ہے، یہ صرف اور صرف ویوز کا چکر ہے، ٹی آر پی کا چکر ہے، اور انہوں نے صرف ایک ہائپ کریٹ کرنی ہے، اس کے بعد کوئی مناظرہ شرازرہ نہیں ہونا ہے۔ اس نے بھی ویوز لینے ہیں، انہوں نے بھی ویوز لینے ہیں، اور بات ختم، عوام کو بیوقوف بنا کے یہ چلتے بنے۔